اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 45 تا 49 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں نوح علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت۔ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ڈوبنے پر اللہ سے التجا اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے، مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کر جس کا تجھے علم نہ ہو۔ إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ حکم دیا گیا کہ اے نوح، کشتی سے نیچے اتر آؤ، تم پر اور تمہارے ساتھ موجود لوگوں پر ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور تم لوگوں کی نسل میں کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہم انہیں زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے بعض خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ ہمارے بتانے سے پہلے ان واقعات کو نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک پرہیزگاروں کا ہی انجام بہتر ہے۔ ان تمام واقعات کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں قوم نوح کا قصہ تمام ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اہل ایمان کے سوا تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نسل انسانی کی تطہیر تھی کہ اگر یہ لوگ باقی رہتے تو ان کی اولاد بھی دنیا میں فساد ہی کا سبب بنتی۔